اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وارجل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی علی عباس جوہر نان اور دلگیر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ فضہ بطول آپ ٹھیک ہیں؟ قصہ زہرا، ناز فاطمہ، نشاد فاطمہ، رئیسہ، سمرین آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی رئیسہ؟ اسم کی تقسیم کے بارے میں چل رہی تھی نا، اسم کی تقسیمات، اسم کی ہم نے کچھ تقسیمات پڑھی تھی۔ ایک تقسیمات میں سے ایک تقسیم کون سی پڑھ چکے ہم اسم کی؟ ثلاثی، خماسی، رباعی۔ ثلاثی، رباعی، خماسی پڑھ چکے ہیں۔ مصدر اور غیر مصدر پڑھ چکے ہیں۔ اسم کی ایک تقسیم ہے مصدر اور غیر مصدر، اسم کی ایک تقسیم ہے جامد اور مشتق، اسم کی ایک تقسیم ہے جنس کے اعتبار سے، اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، پچھلے درس تک پڑھ لیا۔ آج ہم اسم کی تقسیم ایک اور پڑھیں گے، اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف۔ جی اسم متصرف اسم یا متصرف ہوتا ہے یا غیر متصرف۔ میں نے بتایا تھا، کبھی یاد ہے کہاں بتایا تھا؟ کون جو بتا دے اس کو ایک انعام میں نہیں سر اسی کتاب میں۔ ہاں بتائیے، تیسرے درس کے علاوہ کسی اور جگہ بتایا تھا؟ کہاں بتائیے؟ اس میں جناب سلسلہ میں جناب کسی نے بتایا ہے، کسی میں کس میں، یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو مجھے ہی پتا ہے کسی میں بتایا تھا، مجھے یہ بھی پتا ہے کس میں بتایا تھا، لیکن آپ لوگ بتائیے قصہ آپ کتنا یاد ہے کہ میں نے متصرف اور غیر متصرف کی بات کہاں سمجھائی تھی؟ اس میں جناب تکے میں صحیح، لیکن صحیح یاد ہے؟ ہلو، آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی مولانا آ رہی ہے۔ متصرف اور غیر متصرف کی بات تین جگہ آتی ہے۔ کتنی جگہ؟ تین جگہ آتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا مفرد کا مطلب خالی تسنیہ جمع والا مفرد نہیں ہے، مفرد تین ہوتے ہیں۔ مفرد تین ہوتے ہیں۔ مفرد کے مقابلے تسنیہ جمع آ رہا ہے تو سمجھو وہ اعلیٰ مفرد ہے۔ ایک مفرد یعنی جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو، یاد ہے نا، خبر یا مفرد ہوتی ہے یا جملہ یا تسنیہ جمع والا مفرد نہیں ہے، مفرد نہ ہو، یا مفرد ہو گیا، تسنیہ ہو گیا، جمع، وہاں پہ مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو دو یا تین، دو سے زیادہ نہ ہو۔ تو دو مفرد، ایک مفرد آپ کو کہاں بتایا تھا؟ لا نفی جنس کے اسم میں اور منادہ میں۔ کیا بتایا تھا؟ منادہ ہوگا مضاف یا وہاں وہ جو مضاف نہ ہو، شبہ مضاف نہ ہو، سمجھ میں؟ ایسے ہی متصرف غیر متصرف تین جگہ آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ ایک جگہ۔ ہاں، ایک طرح سے مطلب ایک ہی ہے، لیکن دیکھیے ہم نے بتایا تھا فعل دو طرح کا ہوتا ہے، متصرف اور فعل متصرف اور غیر متصرف۔ یہاں متصرف سے مراد کیا تھا؟ فعل میں متصرف سے مراد کیا تھا؟ وہ فعل جس کی ماضی، مضارع، امر کی پوری گردانیں آتی ہیں، یعنی تصرف تام ہوتا ہے، تو پوری گردان تصرف یصرف ہی سے تو ہے تصریح جی صرف گردان۔ صرف کے معنی کیا ہے؟ ایکسچینج گردان۔ تو فعل متصرف یعنی جس کی ساری گردانیں ہوتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کال وہ ہے، لیسا ہے، کیا ہے؟ لیسا کی ماضی کی گردان ہے، مضارع امر نہیں ملے گی آپ کو۔ داما کی آپ ماضی مل جائے گی، داما داما دامو دامت دامتا دمنا دمتا دمتما دمتم دمتے دمتما دمنا دمنا، ٹھیک ہے۔
کسی کا ماضی ہے مضارع نہیں ہے امر نہیں ہے، کسی کا ماضی مضارع ہے امر نہیں ہے، وہ سب متصرف نہیں کہلائیں گے جی۔ تو فعل متصرف یعنی وہ فعل جس کی ماضی مضارع امر کی ساری گردانیں آتی ہیں۔ ایک ہم نے بڑی جلدی بلا دیا آپ لوگوں نے، ظرف میں پڑھا تھا، قصہ یاد آیا؟ جی ظرف متصرف، ظرف غیر متصرف غیر متصرف بتایا تھا ظرف متصرف۔ یہاں متصرف سے مراد کیا ہے؟ ظرف متصرف یعنی جو ظرف بھی استعمال ہوتا ہے غیر غیر ظرف بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ یوم، سن تو یومن، تو سن تو یومن ظرف ہے، یہاں ظرف واقع ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں یوم الجمعہ مبارکن تو یوم مبتدا واقع ہو رہا ہے، پھر یوم مبتدا ہو گیا، مبتدا مسجد مسجد جی صلیت المسجد، میں نے مسجد میں نماز پڑھی تو مسجد ظرف ہے، لیکن اگر میں یہی کو اشتريت المسجد، میں نے مسجد خریدی تو مقولے پہ ہی واقع ہو رہا ہے مسجد۔ تو جیسے مسجد ہے، یوم ہے، کچھ ایسے ورڈ ہیں بولیے جو ظرف بھی استعمال ہو رہے ہیں، کہیں مبتدا کہیں فاعل کہیں جو کچھ بھی مطلب مقولے بہی بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی، تو اسے کہتے ہیں ظرف متصرف۔ تو فعل متصرف جس کی ماضی مضارع امر کی ساری گردانیں، ظرف متصرف جو ظرف بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ظرف غیر متصرف وہ ہے جو ظرف کے علاوہ کبھی استعمال ہوتا ہی نہیں۔ تحت الشجرۃ، فوق الشجرۃ، امام المسجد، ہمیشہ ظرف ہی ملیں گے، مبتدا ہمارے کچھ اور نہیں مل سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ جی 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 تو سمجھ میں آیا فعل متصرف، ظرف متصرف، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اسم متصرف۔ کیا اسم متصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس کا تسنیہ بھی آ جاتا ہے، جمع بھی آ جاتا ہے، مصغر یعنی تصغیر بھی آ جاتی ہے، اور منصوب بھی آ جاتا ہے۔ منصوب یعنی سواد والا منصوب نہیں جو ابھی پیچھے پڑھ رہے تھے اعراب میں نحو میں، منصوب سین سے، نسبت جسے کہتے ہیں، اس میں منصوب ہندی، ایرانی، علاوی، جعفری، موسوی، زیدی، ایرانی، ہندی، پاکستانی، یا نسبت اس میں منصوب سین سے، جس میں کسی شخص یا کسی چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ فارسی میں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، آن لائن والے جو پوچھیں، آہن لوہا ہے، اس کو مثلاً میں لوہے کی طرف نسبت دوں، آہانی، قلم آہانی، یہ قلم لوہے کا ہے، لوہے کی طرف نسبت دے دی۔ ضروری نہیں ہے کہ نسبت کسی جگہ کی طرف لی جائے، ایرانی، ایران کی طرف میں آپ کو کہوں انت ایرانی تو میں نے آپ کو ایران کی طرف نسبت دے دی، انا ہندی میں نے اپنے آپ کو ہند کی طرف نسبت دے دی۔ ضروری نہیں کہ جگہ کی طرف نسبت ہو، شخص کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے۔ علاوی میں نے مولا علی کی طرف نسبت دی آپ کو، عابدی جو چوتھے امام کی طرف آپ کو نسبت دی، نقوی 10ویں امام کی طرف نسبت دی، ٹھیک ہے؟ شخص کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، جگہ کی طرف اور چیز کی طرف بھی۔ آہن، اب اردو فارسی میں تو پلاسٹیکی، پلاسٹک کی ہے یا مثلا فارسی میں لکڑی کو چوب کہتے ہیں، میں صندلی کو ہاضا صندلی چوبی، اور عربی میں کیا کہیں گے لکڑی کو؟ خشبی ہے۔ سمجھا؟ تو اس میں متصرف اس اسم کو کہتے ہیں جو تثنیہ آ سکتا ہے، اس کا جمع بھی آ سکتا ہے، تصغیر بھی آ سکتی ہے، اور اس میں منصوب بھی آ سکتا ہے۔ یاد رہے گا کہ متصرف 3 جگہ پڑھا ہے ہم نے، لیکن تینوں جگہ متصرف کا مطلب فعل کے ساتھ متصرف یعنی جس کی ماضی مضارع ہم سب کی گردانیں آتی ہیں، غیر متصرف جس کی کچھ آتی ہے کچھ نہیں آتی ہیں۔ نعمہ مضارع امر نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ظرف متصرف یعنی جو ظرف بھی استعمال ہوتا ہے، غیر ظرف بھی استعمال ہوتا ہے، غیر متصرف جو فقط ظرف استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں۔ اسم متصرف دیکھیے میں نے ساری جگہ کا متصرف سمجھا کے اچھے سے تاکہ آپ کو ذہن میں رہ جائے، کیونکہ میں نے یہ پہلے بتایا تھا ظرف میں، یہ بھی بتا دیا تھا وہاں ظرف میں میں نے کہ دیکھیے متصرف 3 جگہ آئے گا،
وہاں یہ بات میں نے سمجھائی تھی، یقین نہ آئے تو درس نمبر دیکھ لینا ظرف کا، ریکارڈنگ میں چلے جانا، میں نے بتایا تھا کہ آگے بھی پڑھیں گا آپ اس میں متقرر بولیے وہ اب بتائیے، اب تو میں نے سمجھا دیا، اب تو خود سے بتا دیجیے جس کا تسنیہ جمع تصغیر اور اس کو منصوب لایا جائے، وہ اسم ہے جس کا تسنیہ جمع مصغر، مصغر یعنی جس کی تصغیر، جس کا تسنیہ جمع تصغیر، تصغیر کس سے صغرا یصغرو تصغیر، یعنی جس کو تصغیر، تصغیر بتائیں گے کسے کہتے ہیں، تصغیر آگے جا کے اگر جانتے ہیں تو جانتے ہیں، نہیں تو اور بتائیں۔ تصغیر کے معنی ہے صغرا یصغر، چھوٹا بنانا، تصغیر یعنی چھوٹا بنانا۔ اور تصغیر دو طرح سے لائی جاتی ہے، یا تو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، یا اسے بہت پیار و محبت ظاہر کرنے کے لیے، یا بہت بلند بنانے کے لیے۔ میں کہوں رجے، رجے یعنی پست مات، گھٹیا مات، جیسے آپ کسی سے کوئی بات ہو جائے، مثلا بازار میں جاتے ہوئے کوئی جانور قسم کا آدمی کوئی کچھ کہہ دے نکلتے بڑھتے، تو آپ کیا کہیں گے رجے یعنی گھٹیا مات۔ ویسے رجل کو کیا کہتے ہیں، مرد کو کیا کہتے ہیں، رجل۔ اس رجل سے جب تصویر بنے گی تو کیا ہوگا، رجے، تو آپ نکلتے ہوئے کہتے ہوئے نکلنا رجے، گھٹیا مات، کیا قیامت۔ گھٹیا مات صحیح، لیکن یہ کبھی کبھی تصویر پیار محبت ظاہر کرنے کے لیے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو اس کی تصویر بنتی ہے بنیا، بنیا۔ میرے لال، یہ دیکھا میں کبھی بنیا کا کبھی سنا ہوگا، میں نے کہا میں نہیں کرتا میرے بیٹے، میں یہ نہیں ترجمہ کرتا ہے میرے لال، کیوں سر آپ آپ کہیں بیٹے ادھر آنا، ایک بیٹا تو ہوگا کہ میرے لال ادھر آنا ہے نہیں، تو ایک میرے پیارے بیٹے ادھر آنا، بنیا یعنی میرا پیارا بیٹا، یار محبت میں، اور کبھی کبھی بہت عظیم بنانے کی بات ہے، ٹھیک ہے، عظیم مرد، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مولا کائنات نے جب بھی امام حسن علیہ السلام کی، حالانکہ وصیت انہیں نہیں یا کرتے ہیں، بنیا، انہیں بنا کے ہمیں پیغام دیتے، تو کیا کہتے ہیں یا بنیا، یہ جب یا جناب اکبر جب جا رہے تھے کیا کہا تھا، یا بنیا محلن محلا، جی بنیا۔ محلن محلا، آہستہ میرے لال آہستہ چلو آہستہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیا کس لیے آئی ہے، پیار محبت شفقت دکھانے کے لیے، لیکن مجھے گھٹیا مرد ہے نہیں، جبیل جبل سے اونچا، یہ بہت عظمت دکھانے کے لیے۔ بہرحال اس کی صحیح سی بحث آپ لوگ صرف سادہ میں پڑھیں گے، وہ بھی دوسرے حصے میں عربی والے میں، اسم کی بحث میں جا کے یہاں تھوڑا مختصر سا ایسے بتا دیں گے، ورنہ قاعدے قانون ہے اس کے بنانے کے، جی آئیے تصغیر اور منصوب، منصوب سین سے ہے یہ والا، منصوب تصغیر اور اس میں منصوب لایا جائے، لایا جائے، مثال کے طور پر آئیے مدینہ ہے، مثال کے جی طور پر لفظ مدینہ، مدینہ یعنی شہر، شہر۔ اب اس مدینہ کا آپ تسنیہ لائیں گے تو کیا لائیں گے، مدینہ مدینہ، نہ تسنیہ مدینتون ہے نا، تے کے آگے الف و نون، اسم کو تسنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے نا کہ آخر میں الف و نون، مدینتان جیسے زیدون سے زیدان، جی مسلمتون سے مسلمتان، مدینتان یعنی دو شہر، تسنیہ ہے نہیں، اس کی جمع کیا ہے مدن، مدن، مدن یعنی بہت سے مدینے، شہر بہت سے۔ اب اس کا تصویر کیا رہا ہے، مدینہ، کیا مدینہ، مدینتون چھوٹا شہر، اور اس میں منصوب جیسے محمد مدنی، کیا
مدنی. ٹھیک ہے آیا نہیں آیا؟ تو ہم اب کہیں گے کہ مدینہ اس میں متصرف ہے، مدینہ اس میں متصرف ہے. اس میں متصرف ہے. رجل اس میں متصرف ہے. کیسے اس میں متصرف ہے؟ کیونکہ اس کا تسنیہ بھی آتا ہے رجلان، جمع بھی آتا ہے رجال، تصویر بھی آتی ہے رجال، اس میں منصوب بھی رجولی. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ ایسے اسم کیا کہلاتے ہیں؟ اس میں متصرف. اس میں اب آپ جانتے ہیں جب اس میں متصرف یہ ہے تو غیر متصرف سمجھ میں آئی گیا کہ جو یہ نہ بن سکے، جو وہ اسم جس کا نہ تسمیہ آتا ہو یا تسمیہ آ جاتا ہو، جمع نہ آتا ہو یا جمع تک آ جاتا ہو، تصغیر نہ آتی ہو یا اس میں منصوب نہ آتا ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ غیر متصرف. وہ اسم ہے جو ہمیشہ ثابت ہے اور اس کی تسنیہ جمع وغیرہ نہیں آتی. کیا ہوا؟ نہیں آتی. مثال کے طور پر من ہے، ماں ہے، من ہے. ٹھیک ہے ماں، من انسان کے لیے آتا ہے جانتے ہیں، اور ماں غیر انسان کے لیے. ماں جیسے ہی من وہی ہے، من اور ماں جیسے فارسی میں باقی باچی چے کسی چھ چیزی چے کسی. ہاں تو من انسان کے لیے، ماں. اب یہ اسم ہے، انہیں کہتے ہیں من موصولہ اور ماء موصولہ. اسم ہے یہ حرف مت سمجھیے گا. ٹھیک ہے ماں. ٹھیک ہے اب یہ اسم ہے لیکن یہ ہمیشہ آپ کو من ہی ملے گا، اس کا تسنیہ تھوڑی ملے گا کہیں جی. نہ جمع ملے، نہ اس میں منصوب، نہ تصغیر. اب ہم نے یہ بات یہاں یہ پڑھی کہ اس میں متصرف وہ اس میں جس کا تسنیہ جمع تصغیر اس میں منصوب مدی یہ چیزیں لائی جائیں. اب ہم پڑھیں گے کہ تسنیہ کہتے کسے ہیں، بنتا کیسے ہے، جمع کہتے کسے ہیں، کتنے طرح کا جمع ہوتا ہے، تصغیر کسے کہتے ہیں، اور اس میں اب اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. پہلے پڑھتے ہیں اس مفرد تسنیہ اور بولیے مٹا دوں اسے. مفرد آپ جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت ہے کہ مفرد کسے کہتے ہیں؟ بتائیے مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ اس میں جو ایک شخص یا ایک چیز یا ایک جگہ پہ دلالت کرے. ایک شخص ایک حیوان یا ایک شخص پہ یا ایک حیوان پہ یا ایک صفت پہ یا ایک چیز پہ دلالت کرے. دیکھیے رجل ایک شخص پہ، رجل ایک شخص پہ دلالت کر رہا ہے. اسد ایک جانور پہ دلالت کر رہا ہے. جی بولیے عالم ایک صفت پہ دلالت کر رہا ہے، ایک صفت پہ دلالت. کتاب ایک چیز پہ دلالت کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں مفرد. تسنیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اس میں جو دو شخص، دو حیوان، دو صفت یا دو چیزوں پہ دلالت کرے. رجلان، اسدان، عالمان، کتابان. اب یہ دیکھیے یہ سب مفرد ہیں کیونکہ ایک شخص ایک حیوان ایک صفت یا ایک چیز پہ دلالت کر رہے ہیں. یہ سب تسنیہ ہیں کیونکہ دو شخص یا دو حیوان یا دو صفت یا دو چیزوں پہ دلالت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں تسنیہ کی علامت اسم میں کیا ہے؟ یا تو الف و نون ہے یا و نون ہے. حالت نصب جر میں یاد ہے نا، رجل ہے، زید ہے، مسلم ہے، اسد ہے، عالم ہے، کتاب ہے. یاد ہے نا تسنیہ میں کیا آتا ہے؟ یا ماقام فتح حالت نصب و جر میں، اور حالت رفع میں علامت رفع الف ہوتا ہے. یاد ہے جی. اور جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع ایسا اسم ہے جو اپنی ہی ذات کے دو سے زیادہ پہ دلالت کرے. یہ کہنا ضروری ہے، اپنی ہی جنس کے، اپنی ہی جنس کے.
اب ایک ہی جنس کے ہونے چاہیے، یا تسنیہ جو ہے بھی ایک ہی جنس کے ہونے چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا میں نماز مغربین پڑھوں، نماز مغربان تسنیہ ہے، عادت نزول میں مغربین ہو جاتا ہے، ظہرین. جی تو کیا ایک ہی جنس ہے دونوں؟ دو مغرب پڑھتے ہیں آپ، نہیں دو ظہر پڑھتے ہیں. نہیں مولانا. ظہر اور عصر دونوں کی جنس الگ ہے، ایک ظہر ہے عصر ہے، دونوں کو ملا کے ظہرین کر دیا ہے. مغرب ہے ایک عشاء ہے، دونوں کی جنس الگ ہے، ایک کی جنس مغرب ہے ایک کی جنس عشاء ہے، دونوں کو ملا تو کیا یہ حقیقت میں تسنیہ ہے؟ نہیں. اسے حقیقت میں تسنیہ نہیں کہتے، اسے شبہ تسنیہ ہے، ملاقات تسنیہ میں لایا جاتا ہے. اس لیے تسنیہ جمع میں ضروری ہے اپنی ہی جنس کے. اگر یہ رجلان اپنی ہی جنس کے رجل اور رجل دو دلالت کر رہا ہے، دو شخص پہ، دو آدمی پہ، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک رجل اور ایک عورت پہ دلالت کر رہا ہو. اپنی ہی جنس کے دو پہ دلالت کرے تو تسنیہ، دو سے زیادہ پہ دلالت کرے تو جمع. جمع. جی. باقی انشاءاللہ کل اس کو ویسے لکھوا دیں گے، تعریف میں نے ویسے زبانی بتا دی آپ کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وارجل خدا باقی.